السلام علیکم، میں ہوں دیدار حسین گجو عرض پاک نیوز کے ساتھ۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عام انتخابات 2018 میں بذریعہ دھاندلی منٹ اور ووٹ بینک چوری کرنے کے خلاف مسلسل صدائیں احتجاج بلند کرنے کے نتیجے میں 22 ماہ بعد بالآخر الیکشن کمیشن نے RTS یعنی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کی ناکامی کی انکوائری کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ الیکشن کمیشن کے انتخابات کے تمام ریکارڈ ضائع کر چکا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے متعلقہ حکام کو RTS کی ناکامی کی وجوہات کا تعین کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بتایا جائے کہ کروڑوں روپے کے اخراجات سے تیار ہونے والا ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کیوں اور کیسے ناکام ہوا۔ واضح رہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انتخابی نتائج کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا فیصلہ کرتے ہوئے نادرا کے اشتراک سے RTS سسٹم تشکیل دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بار انتخابات کی شب 2 بجے تمام نتائج جاری کر دیے جائیں گے، تاہم یہ محض دعویٰ ہی رہ گیا۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن پاکستان کے اس جانب سے انتخابی نتائج کے بروقت دستیابی اور اشاعت کے لیے ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم بھی متعارف کروایا، تاہم 25 جولائی 2018 کو ووٹنگ کی شب رات 2 بجے تک کسی بھی صوبہ یا قومی اسمبلی کے حلقے کا ایک نتیجہ بھی سرکاری طور پر سامنے نہیں آیا تھا، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سمیت متعدد جماعتوں کی جانب سے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور دھاندلی کے الزامات لگنا شروع ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹری نے رات کے آخری پہر اسرار حالات میں ٹی وی پر آ کر قوم کو بتایا کہ RTS کام کرنا چھوڑ دیا اور ناکام ہو گئی ہے، اس لیے ریٹنگ افسران نے روایتی طریقہ اپنایا، اور دوسری طرف نادرا کے سینیٹر ترین افسران نے جنہوں نے RTS میں موبائل ایپ تیار کی تھی، سراپا احتجاج تھا کہ RTS کے بارے میں غلط اعتراف کیوں کیا، کیونکہ یہ مکمل فعال ہے۔ نادرا نے اپنے سسٹم کو دیکھا اور بتایا کہ وہ مکمل طور پر درست کام کر رہا ہے اور نتائج موصول ہو رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نادرا کو بتایا گیا کہ انہوں نے خود RTS کا استعمال ترک کیا ہے کیونکہ وہ مشکلات پیدا کر رہا تھا، لیکن اس معاملے پر قومی مفاد کو خطرے میں رکھتے ہوئے نادرا حکام نے چپکے سے سادی اس دوران پر اوپر سے ہدایت ملنے کے بعد الیکشن کمیشن نے مبینہ طور پر تمام ریٹنگ افسرز کو بذریعہ فون مطلع کر دیا تھا RTS کا استعمال ترک کر دیا جائے کیونکہ اس میں تکنیکی مسائل پیدا ہو گیا۔ اسی طرح الیکشن کمیشن نے تمام تر ذمہ داری نادرا پر ڈال دی۔ ذرائع کے مطابق RTS اور RMS تو 2 علیحدہ نظام تھے جنہیں ایک ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نادرا کو براہ راست 85,000 پولنگ اسٹیشنوں پر 1,77,000 نتائج کے یعنی فارم 45 وصول ہوئے، تاہم نادرا نے 50% یعنی 84,000 نتائج RTS پر وصول کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نادرا کو اس دعوے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کی رات RMS میں کچھ رکاوٹ آ گئی لیکن دراصل RTS مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا تھا۔ یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ نادرا اپنے کمزوریوں کو چھپانے کے لیے جھوٹے دعوے کر رہا ہے، حالانکہ RTS کے ذریعے تمام آورز صاحبان نے رزلٹ ارسال کرنے تھے، لیکن سسٹم غیر فعال ہونے کی وجہ سے افسر نے اپنے متعلقہ آورز کے دفتر گئے اور روایتی طریقے سے نتائج فراہم کیے۔ اس طرح نتائج فراہمی میں تاخیر ہوئی۔ الیکشن کمیشن اور نادرا کے درمیان اختلافات بھی موجود ہیں، دونوں ادارے اپنے موقف پر ڈٹے ہیں اور ہر قسم کی تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے ہر قسم تیار ہیں، تاہم اب چیف الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے تحقیقات کر کے حقائق سامنے لانے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ عام انتخابات 2018 میں ملک بھر میں قائم 85,000 سے زائد پولنگ سینٹر سے انتخابی نتائج الیکشن کمیشن تک پہنچانے کے لیے الیکشن کمیشن نے نادرا کے اشتراک ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یا RTS پر تشکیل دیا تھا۔ اس سسٹم کے تحت پولنگ سینٹرز پر تعینات پریزنٹنگ اور افسران کے ایک موبائل ایپلیکیشن میں انتخابی نتائج اور فارم 45 کی تصویر اپلوڈ کرتے ہوئے وہ ڈیٹا الیکشن کمیشن کے سرور پر منتقل کیا جانا تھا۔ بظاہر یہ ہے کہ آسان اور تیز اور رفتار سہولت تھی، لیکن انتخابی شام جب ملک بھر میں عوام انتخابی نتائج کا انتظار میں تھی، اس سسٹم نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، جس کے بعد یہ انتظار طویل سے طویل ترک ہو گیا۔ پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات میں ہونے والے پولنگ کے بعد اس وقت مایوسی پھیل گئی جب الیکشن کمیشن کی جانب سے نئے تیار کردہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یعنی RTS نے مبینہ طور پر کام کرنے کے بند کر دیا تھا۔
इसी रात मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत मुल्क के कई सियासी जमातों ने RTS में मुबैना तौर पर खराबी और नताइज में ताखीर पर सवालिया निशान उठाया। तमाम अपोजिशन जमातें अब भी इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर मुत्तहिद नजर आती हैं। वाज़ेह रहे कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम या RMS और कंप्यूटर प्रोग्राम ये इलेक्ट्रॉनिक फार्मर्स पर काम करने वाला सिस्टम जिसमें रेटिंग अफसर की रिपोर्ट करने वाला डेटा एंट्री ऑपरेटर तमाम मामलात यानी उम्मीदवारों के नाम रजिस्टर और वोटर्स के तादाद और पोलिंग स्टेशन के नाकाम और नंबर उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों की तादाद वगैरह दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ठोस नताइज और फार्म रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में से की जाती हैं और इलेक्शन कमीशन को भेज दी जाती हैं, जो वो अपनी वेबसाइट पर शाये करते हैं। और RTS RMS की नाकामी के बारे में अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों का वोट बैंक चोरी करने के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट और रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की खराबी का ड्रामा रचाया गया, जिसके बारे में हक़ाइक़ सामने लाए जाने चाहिए। ताहम याद रहे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात 2018 के तमाम रिकॉर्ड ज़ाय किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन सितंबर 2019 में अपने तमाम सूबाई दफातर को ये हिदायत जारी कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन 2018 से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड ज़ाय कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कौमी और सूबाई असम्बली की हलकों के इंतखाबी मवाद ज़ाय किया गया। रिकॉर्ड में गैर मुतनाज़ा हलकों के बैलेट पेपर्स और काउंटर और फाइल्स और फार्मर्स शामिल हैं। अब देखना यह है कि 22 माह के बाद ताखीर और रिकॉर्ड ज़ाय होने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहकीकात का हुक्म की क्या रंग लाते हैं। तो गाइस ये पूरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप देख रहे हैं इस वक्त अर्ज़ पाक न्यूज़।